بات یقینی طور پر جمعیت علماء اسلام سندھ میں ایک مضبوط سیاسی قوت ہے پیپلز پارٹی کے بعد. ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے. اور جو کنالز کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جو 6 کنالز کی بات ہو رہی ہے، اس سے سندھ کے لوگوں میں بہت بڑی ناراضگی تھی. اور سب سے زیادہ وہ ناراض تھے پیپلز پارٹی سے. حالانکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی تھی باقاعدہ کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کا نام لے رہے تھے. یعنی پیپلز پارٹی کو بلیم کر رہے تھے. تو ایک طرف پیپلز پارٹی کو وہ بلیم کرتے رہے. آج لوگ باشعور ہو چکے ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. میڈیا فاسٹ ہے، بالخصوص سوشل میڈیا. اور جمعیت علماء اسلام نے ان 6 کنالز کے خلاف باقاعدہ وہاں تحریک بھی شروع کی ہے سندھ میں، ڈسٹرکٹ ڈویژن میں. اور اس میں صرف جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، سندھ کے دیگر جو جی ڈی اے میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو پیپلز پارٹی دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ یعنی کافی عرصے تک تو وہ خاموش رہی. پھر جب سندھ سے آواز اٹھی تو پھر وہ خاموشی انہوں نے توڑ دی. پھر کہا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اس کی دستخط کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ تنقید کا نشانہ پیپلز پارٹی کو بنا رہے ہیں یا نون لیگ کی سرکار کو؟ دیکھیں، ہم جو بھی حکومت کا حصہ ہے، ہم پیپلز پارٹی کو حکومت سے الگ نہیں سمجھتے. وہ تو لڑنے کو تیار ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب صوبہ سندھ کی مرضی صوبہ سندھ کی حکومت کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر وہ اس میں شامل نہ ہو یا اس کی مرضی شامل نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی کہ سندھ کے ووٹر کے لیے اس ٹائم جو اصل جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ غصہ ان کا نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی پر ہے. اس لیے پیپلز پارٹی پر ہے کہ مسئلہ وہاں سندھ میں ہے نا. سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے. نون لیگ کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ان کا چلنا ناممکن ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ حکومت چھوڑتے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے. تو اس لیے دونوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس میں سے بیچ میں سے راستہ نکالنا ہے. جے یو آئی ایف کا فائدہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کھل کے دونوں پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کے تو اس میں کوئی سٹیکس نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو ایک طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں، میں فہد بھائی میں کیوں تنقید نہ کروں؟ میری پارٹی تو نہ کسی ضلع تک محدود ہے، نہ کسی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن تک محدود ہے. پورے ملک میں پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. تو سندھ میں بھی ایک مضبوط وجود رکھتی ہے پارٹی. تو پارٹی جب سیاست کر رہی ہے تو کیا وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرے گی؟ عوام کے مفادات کی تحفظ نہیں کرے گی؟ اپنی دھرتی کی مفادات کی تحفظ نہیں کرے گی؟ جب آپ سندھ کی عوام کو سندھ کی عوام کے پانی کو پنجاب لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ خاموش رہیں گے. لہٰذا صوبائی پروونشل اٹھانومی پروونشل صوبائی خود مختاری کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ تو 18ویں ترمیم کے لیے تمام پارٹیوں کا ایفرٹ ہے، ان کی کوشش ہے. لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی تو چیمپئن بنی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کے خیال میں ایک بات عرض کروں، پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا چاہیے. میں چیمپئن بنی ہوئی ہے. تو اسی 18ویں ترمیم پر شب خون کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کی مدد سے پی ایم ایل اے نے مار دیا. تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں تھا؟ وہ بے علم تھی؟ کیا صوبائی حکومت کو علم نہیں تھا؟ یا وہ مجبور ہو کے جب سندھ کی عوام اٹھ گئی وہ مجبور ہو کے ابھی وہ احتجاج کر رہی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ، یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو بہت آسان ہے. آپ اعلان کر رہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل میں اسمبلی گنون کو سپورٹ نہیں کرے گی. نہیں حافظ صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی آؤں گا اس پر. تو اس لیے وہ سپورٹ بھی نہیں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے. وہ مجبوری محض ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں کنالز کے بارے میں یہ بھی مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی بھی، اور مسلم لیگ کو تو کوئی وہ نہیں. تو آپ کے خیال میں یہ نہر والا پروجیکٹ چلتا رہے گا یا رک جائے گا؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر اس کے مرضی کے بغیر ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے مرضی کے بغیر مجبوری کی دنیا میں ہو رہی ہے، جس طرح ایک دوسرے کی سپورٹ مجبوری کی دنیا میں کر رہی ہے، تو پھر یہ چلے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ پروجیکٹ ورنہ یہ حکومت ادھر حکومت میں پھر ہوں گے نہ سندھ میں ان کی کوئی وہ ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ اگر جس طرح حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ چلے گا مستقبل میں اگر بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خواب بھی چھوڑ دیں.
تو یعنی ڈاکٹر صاحبہ یہ تو پھر بڑا مشکل ہو گیا، اور میں یہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، نون لیگ سے بھی زیادہ، کیونکہ انہیں فیصلہ کرنا ہے. نون لیگ نے اناؤنس کر دیا انہوں نے جو کچھ کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ایک تو قوم پرست جو ہے وہاں پہ اتنا پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، پھر حافظ صاحب کی جماعت ہے جو کسر رہ گئی تھی انہوں نے پوری کر دی ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کو کیا درمیان کا راستہ نکال کے دے سکتے ہیں کہ ان کا بھی کام ہو جائے اور آپ کا بھی کام ہو جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کے بارے میں کچھ ایسی بھی باتیں جو مس پرسیپشنز ہیں یا جو کہ شاید حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ پنجاب سے ان کا پانی لے رہے یا اس طرح کی چیزیں، اس طرح سے نہیں ہے. اتنی کوئی سٹاک چیز نہیں ہے کہ اس کا بہت ہی کوئی اس طرح کے اثرات آ جائیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا پاکستان ہمارا ہے، کیوں ہم کسی ایسے منصوبے کے اوپر کام شروع کریں گے جس سے کسی بھی ایک صوبے کی عوام کو تکلیف ہو یا کسی بھی ایک صوبے کی عوام کے لیے پانی کم ہو جائے. یہ دس از ناٹ پاسبل. تو اس لیے کچھ مسکنسیپشنز ہیں جن کو کہ دور کرنا چاہیے، اور دور کرنے کے بعد جب آپس میں بیٹھ کے ہم مذاکرات کر کے کلیئرٹی لے آئیں گے تو پھر وہ چیز ظاہر عوام تک بھی جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب حل نکلے گا مذاکرات سے تو جب عوام کے تک وہ جائے گا اور عوام بھی سمجھیں گے کہ یہ بات صحیح ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی محرومی ان کے لیے نہیں کی جا رہی یا ان کا حق ان سے نہیں چھینا جا رہا، اسپیشلی پانی جو کہ سب واٹر از لائف. تو اس لیے یہ تو سب سے ایک بنیادی حق ہے. تو یہ ان سے چھیننے کا ہمارا بالکل بھی کوئی نہ ارادہ ہے، نہ ہم کوئی بھی ایسا منصوبہ کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی کو اس طریقے کا دور ہو جائیں گے. یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیسے کریں گے. حافظ صاحب فائنلی مجھے بتائیے کہ جو میں بات کر رہا تھا عید کے بعد احتجاج ہونا تھا، اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے یہ معاملات کو آگے بڑھایا ہے، مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ یاری کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ کی جماعت کی بہت ساری قیادت نے کہا ہے کہ یہ عجیب بچکانہ قسم کی انہوں نے ایک طور طریقہ اپنایا ہوا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کچھ پیش رفت نہیں ہوئی اور اس ٹائم کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ جے یو آئی جو ہے وہ بالکل جڑ جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے آئین، جی پارلیمنٹ کی سپریمیسی. 8-9 فروری کا الیکشن نہیں آکشن تھا. ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں، پھر اسٹیبلٹی آئے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی نے بار بار رابطہ کی، پھر کہا کہ عید کے بعد ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے، ہم ایک احتجاج کریں گے جیسے آپ کا سوال ہے. جمعیت علماء اسلام اور ان کے درمیان بار بار بیٹھکیں ہوئی، مجلسیں ہوئی، محفلیں سجی. جو کچھ ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے تھے، دینا چاہتے تھے، وہ بھی ہم نے دیا. لیکن اب تو بال ان کی کوٹ میں اور وہاں سے خاموشی. وہاں سے اصل میں بات ہے اس کی صفوی میں سے مجھے بات نہیں کرنا چاہیے. اتھارٹی کی بات ہے. اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی تو جیل میں ہے، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صفوں میں کتنی انتشار ہے. وہ خود ایک دوسرے کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں.